میں آپ تمام حضرات سے پوچھنا چاہوں گا اور میرا ساتھ دیجیے گا، آپ میں سے کتنے لوگ نیوز پیپر یا نیوز چینل دیکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں؟ آپ اپنا ہاتھ اوپر کریے گا. باقی لوگ نہیں دیکھتے ہیں؟ ماشاءاللہ. میں امید کرتا ہوں سبھی لوگ دیکھتے ہوں گے، اور نہیں بھی جو دیکھتے ہوں گے تو دیکھنے والوں سے سن لیتے ہوں گے. میرا دوسرا سوال ہے آپ سے، ذرا ساتھ دیجیے گا. آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ملالہ یوسفزئی کو جانتے ہیں؟ ماشاءاللہ. ملالہ یوسفزئی کو جانتے ہیں؟ جانتے ہوں گے جو لوگ میڈیا سے اویئر ہیں. اچھا، میرا تیسرا سوال، آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ مروہ الشربینی کو جانتے ہیں؟ 100% نو، کوئی نہیں جانتا ہوگا. مروہ الشربینی کو کتنے لوگ جانتے ہیں؟ یہ ہے میڈیا. میں بھی آپ کے سامنے بتاؤں گا کیوں نہیں جانتے آپ لوگ. یہ ہے میڈیا. ملالہ یوسفزئی پاکستان کی رہنے والی تھی، اور تحریک طالبان پاکستان جو کئی رپورٹس ہم نے پڑھی اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان CIA اسپانسرڈ ہے. میں ان مسئلے پہ نہیں جانا چاہتا. تحریک طالبان پاکستان اس پہ حملہ کرتا ہے اور اسے 2 گولیاں لگتی ہیں، ایک گلے کے اندر اور ایک سر کے اندر. لیکن انٹرنیٹ کے اوپر کافی سوال اٹھائے گئے کہ گلے کے اندر جو گولی لگی تھی، سر کے اندر جو گولی لگی تھی، وہ کہاں غائب ہو گئی، اور بہت سارے فوٹوز آئے. میں ان مسائل میں نہیں جانا چاہتا. لیکن میڈیا نے کیا کیا؟ 9 اکتوبر 2012 کو اس کو گولی لگتی ہے، اور پورے نیشنل لیول انٹرنیشنل لیول کے میڈیا میں یہ کوہرام مچ جاتا ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں، مسلمان عورتوں کی تعلیم کے خلاف ہیں. کیونکہ 15 سال کی ایک بچی جو اپنے اسکول سے گھر کی طرف آ رہی تھی، بس کے اندر اس کو گولی ماری گئی جسے 2 گولی لگی. اور UNO یونائٹڈ نیشن جو لاکھوں عورتوں کو ریپ کیا جا رہا ہے عراق کے اندر، ہزاروں عورتوں کو سیریا کے اندر ریپ کیا جا رہا ہے، یہ تمام چیزوں کو سامنے تو اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. لیکن وہی UNO ایک اعلان کرتی ہے کہ 10 نومبر 2012 کے دن وہ اعلان کرتی ہے کہ ہر سال 10 نومبر کو ملالہ ڈے منایا جائے گا. میں نے تیسرا سوال آپ سے کیا تھا کہ آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ مروہ الشربینی کو جانتے ہیں، اور آئی ایم شیور کہ بہت کم لوگ جانتے ہوں گے، اور آپ لوگوں میں سے کسی نے فنگر ریز نہیں کیا. مروہ الشربینی 31 سال کی خاتون جو جرمنی میں رہتی تھی، ایجپٹ کی رہنے والی تھی، مصر کی رہنے والی تھی، لیکن جرمنی میں آ گئی تھی. وہ ایک فارماسسٹ تھی، پڑھی لکھی خاتون تھی. وہ 21 اگست کے دن اپنی بیٹی کو لے کر ایک پلے گراؤنڈ میں جاتی ہے اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے. وہیں پہ ایک اور شخص جس کا نام الیکس تھا، وہ اپنی بھانجی کو لے کر جاتا ہے. وہ بھی اپنی بھانجی کو کھلانا چاہتا ہے. اور اکثر ہمارے وہاں ہوتا بھی، ہم دیکھتے بھی ہیں کہ جب ایک ہی گراؤنڈ ہو، ایک ہی چیز کھیلنے کی ہو، تو بچے آپس میں لڑ جاتے ہیں. یہی حال وہاں پہ ہوا جرمنی کے اندر. وہ پلے گراؤنڈ کے اندر، پبلک پلے گراؤنڈ میں، الیکس کی بھانجی اور مروہ الشربینی کی بیٹی دونوں کے بیچ میں جھگڑے ہوتے ہیں. اور جو بڑے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ ان باتوں میں نہیں پڑتے. لیکن الیکس تھا، اس نے چونکہ مروہ الشربینی مسلمان تھی، اس نے باقاعدہ اسلامی طور پہ حجاب بھی لیا ہوا تھا، تو الیکس نے مروہ الشربینی کو بہت گالیاں دی کہ تم مسلمان دہشت گرد ہوتے ہو، تم مسلمان ایسے ہی ہو، تم یہ وہ، اور اس نے بہت سارے ایبیوسو ورڈز استعمال کیے. مروہ الشربینی ایک کام کرتی ہے، وہیں سے پولیس کو ٹیلی فون لگاتی ہے اور کہتی ہے یہاں پہ یہ پرابلمس ہیں، اور آ کے آپ، پولیس آتی ہے، معاملہ رفع دفع ہوتا ہے، اور الیکس کے خلاف ویمن ابیوز، وربل ابیوز کا کیس بنتا ہے، اور الیکس کو پینلٹی لگتی ہے کہ تمہیں اتنا پاؤنڈ دینا ہوگا. وہ دینے سے انکار کر دیتا ہے. دینے سے انکار کر دینے کے بعد دوسری بار پھر کیس کی سنوائی ہوتی ہے، پھر وہ دینے سے انکار کر دیتا ہے، اور معاملہ 1 جولائی 2009 کو پہنچتا ہے، جہاں پر فائنل ہیئرنگ ہو رہی تھی. مروہ الشربینی کورٹ میں موجود تھی، اس کا بیٹا اور اس کا ہسبینڈ، یہ لوگ بھی وہاں پہ موجود تھے، اور سامنے الیکس بھی موجود تھا. الیکس کے وکیل، مروہ الشربینی کے وکیل بھی اس کورٹ میں موجود تھے، اور 3 جج وہیں پہ تھے. ہوتا یہ ہے کہ آپس میں بحثیں ہوتی ہیں، میں وہ ساری باتیں نہیں بتانا چاہتا. پھر یہ ہوتی ہے کہ کورٹ کی ریسس ہو جاتی ہے،
اور مروہ الشربینی وہ چاہتی ہے کہ اب میں واپس نہیں آنا چاہتی, مجھے یہاں پہ انصاف بہت دیر میں ملے گا, میں یہ کیس کو رفع دفع کرنا چاہتی ہوں, اور وہ اسی نیت سے کورٹ کے دروازے کے باہر آتی ہے. اتنے میں ایلیکس 18 سینٹی میٹر کا, ویکیپیڈیا کی رپورٹ ہے کہ 18 سینٹی میٹر کا چاقو وہ لے کر آتا ہے اور مروہ الشربینی کے پیٹ میں 15 گھاؤ کرتا ہے. اس کے بعد اس کے ہسبینڈ کے اوپر بھی 20 وار کرتا ہے. اس کا ہسبینڈ فوراً کوما میں چلا جاتا ہے اور مروہ الشربینی شہید ہو جاتی ہے. اب آپ مجھے بتائیے, مسلمان, ایسے مسلمان جس کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ جاہل لوگ ہیں, یہ ان پڑھ لوگ ہیں, یہ عورتوں کو عزت نہیں دیتے, یہ عورتوں کو پڑھاتے نہیں ہیں, ان کے بارے میں آپ نے ملالہ کا بہت بڑا حلہ کیا. آپ تو بڑے تہذیب والے ہیں, آپ تو مغربی تہذیب کو پوری دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں, آپ تو اپنے آپ کو بڑا تہذیب والا مانتے ہیں, آپ تو اپنے آپ کو بڑا پڑھا لکھا مانتے ہیں. آپ کی کورٹ کے اندر جہاں پہ سیکورٹی بھی موجود تھی, وہیں پر ایک قاتل ایک معصوم عورت پہ وار کرتا ہے اور قتل کر دیتا ہے, پورا میڈیا خاموش ہے. کہاں ہے وہ UN, کیوں مروہ الشربینی ڈے نہیں مناتی؟ یہ ان کی ہپوکریسی ہے. یہ دونوں واقعات بتانے سے میرا مقصد یہ صرف یہی تھا, ایک بات کو یاد رکھیے کہ کوئی بھی میڈیا مخلص نہیں ہوتا, میڈیا آپ کا باس بن جاتا ہے. آج میڈیا کے ذریعے سائیکولوجیکل آپریشن کیا جاتا ہے. آپ کس سے محبت کریں, آپ کس سے نفرت کریں, یہ سارے آپ کے فیصلے کوئی نہیں کرتا سوائے کہ میڈیا کے. آپ